وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں سے موجود ہیں، کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی سنا کر جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی، اور ان کے مخالفین کا دھوکہ دینا، ان کے مخالفین کا ان پر حملہ کرنا ان کو کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا جس کی تاریخ تقریباً 4000 سال پہلے کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ آباد علاقہ، اور ایک دو نہیں ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا ہے، اور خود مسلمانوں کا بھی قبلہ اول وہی تھا، پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ بعثت کے 13 سال کے بعد، یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ کے 13 سال، اور پھر مدینہ جانے کے بعد وہاں 17 مہینے تقریباً 1.5 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی عبادت ہوتی، اور 17 مہینے کے بعد پھر وہ حکم آیا، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خواہش کرتے ہوئے آسمان کی طرف نماز کی حالت میں حضور دیکھ رہے تھے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نماز کی حالت میں ہی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور عنقریب آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے، آپ کی جس میں خوشی ہے۔ اور پھر فوراً آیت بھی نازل ہو گئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف فرما لیں، بیت المقدس سامنے ہے تو خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے، اور اس کے بعد باقی کی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ تو قبلہ تو جو بدلا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 مہینے نماز مدینے میں پڑھنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول رہا۔ بیت المقدس انبیاء اکرام کا مسکن ہے، تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام اس کے ارد گرد ہیں بیت المقدس کے، اور وہ اس کو قرآن پاک نے ارض مقدس کہا ہے، ارض مقدس بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے 3 بڑے پرانے جو ادیان ہیں ان کا وہ محور و مرکز بنتا چلا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے، ان کا بھی قبلہ رہا، اور عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس اور محترم عبادت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں قریب میں ہوئی بیت لحم میں، اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ آسمانی مذاہب مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس و متبرک ہے۔ اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے 3 بڑے ادیان جو دنیا کے ہیں ان میں یہ اختلاف کا مسئلہ آج سے نہیں رہا، برسوں سے رہا۔ چلیں اگر آج کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، تو میرے عزیزو فلسطین میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں وہاں پر ہوئی، کئی جنگیں بیت المقدس کو لے کر کے۔ بیت المقدس میں پہلے یہودیوں کا غلبہ تھا،
تو عیسائیوں کا بادشاہ ٹائٹس اور ہرکیولس، یہ سب بادشاہوں کے جو نام ہیں آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے، انہوں نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو ٹائٹس جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے اتنا قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کہ پورے فلسطین کی زمین خون سے بہہ رہی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب یہودیوں کا غلبہ آیا تھا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کے حصول کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں برسوں سے چلی، بہت برسوں سے۔ پھر جب وہ دور آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر مومنین کا یا مسلمانوں کا وہ غلبہ نہیں تھا۔ زمانہ بیت گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئیں۔ مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک محاذ فلسطین فتح کرنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اسلامی لشکر جب گیا تو فلسطین کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ فلسطین جب فتح ہوا، بیت المقدس جب حاصل کیا گیا، وہ بھی تاریخ بڑی عظیم ہے میرے عزیزوں۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، مار دیا گیا، جیسے بھی ان کے ہر بار ہوتے تھے۔ جب ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، یہ جنگیں چلتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو اس زمانے میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو حوالے کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اس وقت وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور سب انتظار میں تھے کہ امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ذریعے سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خبر پاتے ہی سفر شروع فرمایا تھا، لیکن وہ کس حال میں سفر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ وقت کا امیر المومنین جس نے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑے بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے تھے مدینہ طیبہ سے۔ اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا، تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں اس رسی پکڑ کر چلوں گا۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے، سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔